بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم ایک بہت ہی دکھی داستان سامنے آئی ہے اور اس کو دیکھ کے سب کا دل دکھ رہا ہے، سب کا دل دکھ رہا ہے، اور وہ ہے جنرل امجد شعیب کی گرفتاری۔ دیکھیں، جنرل امجد شعیب جو کہ پاکستان کا ایک محب وطن جنرل اور اس طرح کی بات کرنے والا جس میں وہ پاکستان کی عوام کی، پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کی، پاکستان کے اندر جو تباہی ہوئی ہے اس کے اوپر کھل کر بات کرتا ہے، اور آج اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں اور اس حکومت کی بدترین انتقامی کارروائی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، لیکن اب یہ سلسلہ زیادہ دیر تک رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چیزیں اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کا معاملہ دیکھیں، آپ بدترین انتقامی کارروائی دیکھیں جو پاکستان کے اندر اس ٹائم ہو رہی ہے، صحافیوں کے اوپر ہو رہی ہے، جرنیلوں کے اوپر۔ دیکھیں، عمران خان کے اوپر تو کر ہی رہے تھے، اور عمران خان کے سپورٹرز اور ووٹرز کے اوپر یہ بدترین انتقامی کارروائی، اس کے بعد صحافیوں کے اوپر یہ بدترین انتقامی کارروائی، اب انہوں نے جرنیلوں کے اوپر بھی بدترین انتقامی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور جنرل امجد شعیب، دیکھیں، حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، حالات بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر اب پھر ایمرجنسی ہی لگنی ہے، ملک کے اندر اب ہنگامی صورتحال ہی نافذ ہونی ہے، کیونکہ اب حالات ادھر جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اب آپ نے اس سچویشن کو سمجھنا ہے، اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے کہ جنرل امجد شعیب پہلے دن سے جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی، عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کیا گیا، پہلے دن سے جنرل امجد شعیب نے اس کی مخالفت کی اور امریکہ کو تنقید کی، اڑے ہاتھوں لیا اور امریکہ کو دو ٹوک پیغام دیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر جو بھی اس میں ملوث تھا، دیکھیں، یہ جنرل امجد شعیب کے ساتھ نہیں ہوا، اس سے پہلے میجر عادل راجہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہوا، اور میجر عادل راجہ کو آخرکار کیا ہوا؟ پاکستان چھوڑنا پڑا۔ اب جنرل امجد شعیب دیکھیں، جنرل امجد شعیب تقریباً کوئی 75 سے 80 سال کی عمر میں اس ٹائم ہے، اور جب عدالت کے اندر پیش ہوا تو عدالت کے اندر ایک صحافی نے پوچھا کہ جنرل صاحب، آپ کو کس نے گرفتار کیا، پولیس نے یا اپنوں نے؟ تو جنرل امجد شعیب کے چہرے کے اوپر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، اور ساتھ میں چہرے کے اوپر دکھ بھی نظر آ رہا تھا کہ اس صحافی نے جو سوال کیا، اب اس کا میں کیا جواب دوں۔ جنرل امجد شعیب خاموشی سے چلے گئے، چپ کر کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا، کچھ بھی انہوں نے بولا نہیں۔ یہ جو خاموشی ہے، یہ خاموشی بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ خاموشی بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خاموشی، اس خاموشی کے پیچھے پورا ایک طوفان ہوتا ہے۔ تو یہ جو جنرل امجد شعیب اور پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، عمران خان کے سپورٹرز، پوری کی پوری تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، دیکھیں، اب یہی ان کا نون لیگ کا اصل میں معاملہ ہے، نون لیگ کا طریقہ واردات ہے۔ نون لیگ کیا کرتی ہے؟ نون لیگ ہمیشہ بدترین انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتی ہے، وہ چاہے جج ہو، جرنیل ہو، صحافی ہو، کاروباری شخص ہو، کوئی بھی ہو، پولیس آفیسر ہو، یا کوئی بھی آدمی ہو، جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جو بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے، جو بھی ان کو ایکسپوز کرتا ہے، ان کی کرپشن کے اوپر، ان کی منی لانڈرنگ کے اوپر، ان کے کیک بیکس کمیشنوں کے اوپر، ان کی جائیدادوں کے اوپر، ان کی پراپرٹیز اور ان کی جو بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کی جو لندن کے فلیٹس ہیں، اس کے اوپر جو بھی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ آپ ارشد شریف کا معاملہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ باقی تمام صحافی جو اس ٹائم پاکستان کے اندر ہے، ان کو بدترین تشدد کا نشانہ اسی طرح سے بنایا گیا۔ اب میجر عادل راجہ، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اب جنرل امجد شعیب، دیکھیں، اب حالات اس طرف جا رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری رپورٹ کہاں پہنچ رہی ہے؟ جنرل عاصم منیر تک، جو اس ٹائم آرمی چیف ہیں۔ دیکھیں، جنرل عاصم منیر تمام چیزوں کے اوپر، تمام معاملات کے اوپر، تمام محاذوں کے اوپر اب خود سے کنٹرول انہوں نے حاصل کر لیا، خود سے۔ وہ ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو کنٹرول کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے معاملات کو سنبھالتے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر چاہے انٹرنیشنل فرنٹ ہو، بین الاقوامی اس میں جو معاملات ہیں وہ والے ہوں، یا پھر لوکل پاکستان کے اندر جو معاملات ہوں، جنرل عاصم منیر نے تمام چیزوں کو اب کنٹرول کر لیا۔ اب اس ٹائم آپ نے سمجھنا ہے کہ پاکستان کو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ کون سا درپیش ہے۔ دیکھیں، پاکستان اس ٹائم پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، پریکٹیکلی۔ یہ ابھی چائنا سے کچھ پیسے آئے، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر وارے نیارے ہو جانے، یا پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنی، ایسی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ ہے، وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ اور کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ پاکستان سے بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔
امریکہ پاکستان سے اس نے ڈائریکٹلی دو چیزوں کے اوپر بات کی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ بن گیا اور یہ رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ پاکستان کی فوج کے اوپر کوشچن اٹھایا کہ اس کو آدھا کیا جائے یا پھر اس کا بجٹ آدھا کیا جائے۔ دوسرا یہ انہوں نے پاکستان کے جوہری اثاثوں سے متعلق بات کی ہے اور اس کے اوپر براہ راست حملہ کیا۔ ابھی پچھلے دنوں جو IAEA کا DG آیا ہوا تھا اس نے ساری بریفنگ مانگی لیکن پاکستان نے انکار کر دیا۔ اب اگر پاکستان نے یہ دو شرائط ماننی ہے یا مان لیا جاتا ہے، یہ دو شرائط کو مانا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پیسے مل جائیں گے پاکستان کو، لیکن پاکستان کی فوج اب ڈٹ گئی ہے۔ یہ ریڈ لائن ہے لیکن حکومت نے پورا تہیہ کیا ہوا ہے۔ حکومت نے پورا اپنا سامنے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ عوام کو تو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، عوام بیچارے زندہ اب قبروں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اب اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ملٹری فوج کے اوپر بھی یہ اب پریشر ڈال رہے ہیں امریکہ کے تھرو، اور امریکہ نے انکار کر دیا پیسے دینے سے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اتنی دیر تک IMF کو گو ہیڈ نہیں دیں گے جتنی دیر تک ان تمام چیزوں کے اوپر، اور اس کے اندر جو سب سے اہم ترین دو تین چیزیں ہیں وہ بھی آپ نے سمجھنی۔ ایک تو چائنا کے ساتھ ریلیشن، ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ یوکرین کے اندر سپورٹ دی جائے، وہ بھی خبریں آئیں انڈیا سے۔ اب چائنا کے ساتھ تعلقات ختم کرنا اور CPEC کو ختم کرنا اور افغانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جو فوجی اڈے ہیں وہ امریکہ کو دینا، یہ 4-5 بڑی شرائط ہیں جن کے اوپر اس ٹائم امریکہ ڈٹا ہوا ہے۔ اور امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ والی جو شرائطیں ہر حال میں پوری کرنی ہیں، اس کے بعد ہم IMF کو کہہ دیں گے۔ IMF نے اب کیوں روکا ہوا ہے قرضہ پاکستان کا؟ جو پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ڈائلاگ ہوا، وہ تو ہفتے بعد وہاں سے قسط جاری ہو جاتی ہے، وہاں سے معاملات۔ لیکن اس کے اندر ایک اور جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بھی آپ نے سمجھنی ہے کہ حکومت کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں، حکومت اس ٹائم زیرو ہے، حکومت کی اس ٹائم پوزیشن کوئی نہیں، حکومت اس ٹائم بالکل زیرو ہو چکی ہے پاکستان کے اندر بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ اب اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، اس کو کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، جس کی وجہ سے یہ حکومت نہ تو IMF کے ساتھ صحیح طرح سے ڈیل کر پا رہی ہے، نہ یہ UAE کے ساتھ ڈیل کر پا رہی ہے، اور نہ ہی امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ، نہ چائنا کے ساتھ۔ اس وجہ سے اب اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں۔ اب انہوں نے پاکستان کو، امریکی اسٹیبلشمنٹ نے، CIA نے، پینٹاگون نے اور اسرائیل نے اس طریقے سے پاکستان کو تنہا کیا، اس طریقے سے پاکستان کو آئسولیٹ کیا کہ پاکستان کی پوزیشن اب ان لوگوں نے زیرو بنا دی ہے۔ اب اس وجہ سے حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ اب جنرل عاصم منیر کا ایکشن جو ہے وہ بروقت ایکشن، وہ اس طرح کا ہونا ہے کہ پھر اس کے بعد سارے معاملات 1 منٹ میں بدل جانے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس خوش فہمی میں ہے، اگر یہ لوگ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم چلیں گے، ہم ابھی الیکشن کو ڈیلے کر لیں گے اور الیکشن ڈیلے کرنے کے بعد IMF سے پیسے آ جائیں گے، اس کے بعد ہماری حکومتیں ہمارے یہاں پر بارے نیارے، ہم یہاں پر دندناتے پھریں گے، ہم یہاں پر موج مستیاں کرتے پھریں گے، یہ غلط فہمی ہے۔